بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انوکھا انصاف۔ بہت عرصہ پہلے کا ذکر ہے۔ ملک یمن کے کسی شہر میں ایک بہت نیک اور شریف آدمی رہا کرتا تھا۔ یہ آدمی ایک ماہر درزی تھا۔ اس کے ہاتھوں کے سلے ہوئے کپڑوں کی شہر میں بہت دھوم تھی۔ اس کا پورا نام کوئی نہیں جانتا تھا، مگر لوگ اسے عبدل کہتے تھے اور وہ اسی نام سے مشہور تھا۔ وہ زیادہ تر امیر خواتین کے لیے قیمتی ملبوسات سیا کرتا تھا، جو بہترین سلک اور بروکیڈ سے بنائے جاتے تھے۔ ان ملبوسات کے لیے وہ عام طور پر کپڑا بھی خود ہی خریدا کرتا تھا۔ ایک روز عبدل کپڑا خریدنے کے لیے مارکیٹ گیا۔ جس کپڑے کی تلاش میں وہ اس وقت مارکیٹ پہنچا تھا، اس کپڑے سے اسے ایک امیر تاجر کی بیٹی کے لیے شادی کا لباس تیار کرنا تھا۔ کافی دیر مارکیٹ میں گھومنے کے بعد اسے دلہن کے لباس کے لیے قیمتی بروکیڈ کا ایک کپڑا پسند آیا۔ اس نے وہ کپڑا خرید کر اپنی ہاتھ گاڑی میں رکھ لیا۔ یہ ہاتھ گاڑی لکڑی سے بنی ایک ٹرالی نما چیز ہوا کرتی تھی، جس میں لوگ اپنا سامان خرید کر رکھتے تھے۔ ہاتھ گاڑی میں کپڑا رکھنے کے بعد عبدل اپنی پسند کا کوئی دوسرا کپڑا تلاش کرنے لگا، مگر جب وہ دوسرا کپڑا خرید کر اپنی ہاتھ گاڑی کی جانب مڑا تو وہ اپنی جگہ سے غائب تھی۔ عبدل نے ہر جگہ ہاتھ گاڑی ڈھونڈی، مگر اس کا کہیں نام و نشان نہ تھا۔ وہ بہت چیخا چلایا، راہ چلتے لوگوں سے پوچھا، مگر کوئی اس کی گاڑی اور اس میں رکھے ہوئے قیمتی کپڑے کے بارے میں کوئی نہ بتا سکا۔ چوری کی خبر مارکیٹ سے ہوتی ہوئی سارے شہر میں پھیل گئی۔ کچھ ہی دیر بعد ہر ایک شخص اس چوری کے بارے میں باتیں کر رہا تھا کہ آخر یہ کام کس کا ہو سکتا ہے۔ عبدل کو اداس اور پریشان دیکھ کر اس کے چند دوست شہر کے مشہور قاضی عمر کریم کے پاس پہنچ گئے۔ عمر کریم کے انصاف کا چرچ، وہ حیرت انگیز طور پر مشکل سے مشکل مقدمے کا حل ڈھونڈ نکالتا تھا، لہٰذا اس کی ذہنیت کے سب قائل تھے۔ عمر کریم نے عبدل کو عدالت میں بلایا اور اس کی زبانی چوری کی پوری تفصیل سنی۔ ساری باتیں انتہائی غور سے سنیں۔ بعد قاضی عمر کریم نے ان تمام لوگوں کو عدالت میں پیش ہونے کا حکم دیا، جو چوری کے وقت عبدل کریم کے ساتھ مارکیٹ میں موجود تھے۔ ان میں مارکیٹ کے دکانداروں کے ساتھ عام خریدار بھی شامل تھے۔ جب تمام لوگ عدالت میں پہنچ گئے تو قاضی عمر کریم نے عدالت کی کارروائی شروع کی۔ کارروائی شروع کرنے سے پہلے اس نے اچھی طرح اس بات کی تسلی کر لی تھی کہ تمام افراد وہاں پہنچ گئے تھے یا نہیں۔ سب لوگ عدالت کے کمرے میں ادب کے ساتھ خاموش بیٹھے تھے، کیونکہ وہ سب قاضی کا بڑا احترام کرتے تھے اور جانتے تھے کہ وہ اس وقت مقدمے پر غور و خوض کر رہا ہے۔ قاضی نے خاموشی کے ساتھ باری باری ان سب کے چہروں پر ایک نظر ڈالی اور چند لمحوں کے بعد عدالت کے باہر کھڑے سپاہیوں کو بلایا۔ سارے سپاہی فوری قاضی صاحب کے سامنے حاضر ہو گئے۔ قاضی نے ان سپاہیوں کو حکم دیا کہ مارکیٹ کے باہر چوک میں لگے محافظ سپاہیوں کے مجسمے کو گرفتار کر کے یہاں لاؤ، کیونکہ اس نے اپنی ڈیوٹی انجام نہیں دی ہے۔ اس کی موجودگی میں یہ چوری کیسے ہو گئی؟ تمام سپاہی حیرت سے قاضی کا منہ تکنے لگے۔ بالآخر ان میں سے ایک نے ہمت کر کے کہا، جناب، آپ ایک پتھر کے مجسمے کو گرفتار کرنے کا حکم دے رہے ہیں؟ ہاں، قاضی نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ سپاہی حکم کی تعمیل میں روانہ ہو گئے اور چوک میں نصاب محافظ سپاہی کے مجسمے کو رسیوں سے باندھ کر عدالت میں اٹھا لائے۔ عدالت میں موجود لوگ مجسمے کو رسیوں سے جگڑا اور دیکھ کر ہنسنے لگے اور ایک دوسرے سے سرگوشیاں کرنے لگے کہ شاید قاضی پاگل ہو گیا ہے۔ خود عبدل کی بھی بے اور اختیار زور سے ہنسی نکل گئی۔ اس کو ہنستا دیکھ کر دوسرے لوگ بھی بلند آواز میں ہنسنے لگے۔ ان سب کی ہنسی روکے نہیں رک رہی تھی۔ قاضی چند لمحوں تک خاموشی کے ساتھ سب کو دیکھتا رہا، پھر وہ اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا اور بلند آواز میں حکم دیا، خاموش! عدالت کی کارروائی شروع ہو چکی ہے۔ سب لوگوں نے اپنے قاضی کے چہرے پر چھپائی سنجیدگی کو دیکھا اور ایک دم خاموش ہو گئے، کیونکہ وقت کی نزاکت کو محسوس کر گئے۔ وہ خاموش رہنے پر مجبور تھے۔ تم سب نے عدالت کی توہین کی ہے، قاضی نے غصے سے کہا، لہٰذا تم سب کو اس جرم کی پاداش میں جرمانہ
पड़ेगा। अब तमाम लोग अपनी अपनी कन्या दिखाए खामोश बैठे थे कि काजी इनके लिए क्या सजा तजवीज़ करता है। कुछ देर सोचने के बाद काजी ने कहा, जुर्माना ये है कि तुम में से हर एक को इस अदालत में कपड़े का एक एक टुकड़ा जमा करना होगा। अदालत में मौजूद तमाम लोगों ने सुकून की एक सांस ली। कपड़े का छोटा सा टुकड़ा देना तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी। अदालत के सिपाही हर एक शख्स के पास जाकर कपड़े का एक टुकड़ा वसूल करने लगे। किसी ने अपने लिबास का कोना फाड़ कर दिया तो किसी ने अपने रुमाल जुर्माने में पेश कर दिया। अब्दुल दर्जी गौर से इस तमाम कार्रवाई का जायजा ले रहा था, लेकिन इसको समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा था। मगर फिर वो अचानक ही चलाया, ये मेरा कपड़ा है। इसकी नजरें एक शख्स के हाथ में डिब्बे ब्रिगेड के एक नन्हे से टुकड़े पर जमी हुई थी, जिसे वो सिपाही को पेश करने जा रहा था। ये इस कपड़े का टुकड़ा है जो मेरे पास से चोरी हुआ था। अब्दुल ने कहा, दुकानदार ने मुझे बताया था कि इस डिजाइन का कपड़ा कहीं और नहीं मिलेगा, क्योंकि इसका एक दोस्त चीन से ये एक ही सूट का कपड़ा लाया था। इसका मतलब है कि हमने चोर को तलाश कर लिया है। काजी उमर करीम ने संजीदगी के साथ ऐलान किया। चोर साथ झुकाए खामोश खड़ा था। अब तुम्हें इस चोरी की सजा दी जाएगी। काजी चोर से मुखाफिज हुआ और अब मुखाफिज सिपाही के मुजस्मे को इसकी जगह वापस पहुंचा दिया जाएगा, ताकि वो तुम जैसे मुजस्मों को पकड़ने में हमारी मदद करे। काजी के इन अल्फाज के साथ सिपाही इस मुजस्मे को उठा कर ले गए और उसको इसकी सही जगह पर रख दिया। कहते हैं कि आज भी इस मुजस्मे के गिर्द कुछ बोसीदिया रस्सियां बांधी हुई देखी जाती है। कहते हैं कि आज भी इस मुजस्मे के गिर्द कुछ बोसीदा रस्सियां बांधी हुई देखी जा सकती हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, ये है हमारी आज की कहानी। अगर आपको मेरी कहानी सुनकर मजा आया हो तो मुझे लाइक करें और शेयर करें। सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो मिलती रहे। अल्लाह हाफिज।